الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ ساری کثرت باتیں یہ ہیں میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ سورۃ الکوثر کی تفسیر ہماری جاری ہے۔ الکوثر کا معنی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہے۔ اس حوالے سے ہم سن رہے تھے پچھلے دو سلسلوں میں کچھ فضائل اس امت کے مختلف بیان کیے گئے تھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے سلسلے میں بھی اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے اور کچھ مزید فضائل احادیث طیبہ کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو فضیلت عطا فرمائی گئی ہے وہ یہ عطا فرمائی گئی کہ ہر زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسے افراد رکھے کہ جن کی خیر و برکت اس امت کو حاصل ہوتی رہی اور اس کے اندر برکتیں موجود رہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ وہ ظاہری طور پر بھی اس امت کے اندر تشریف فرما رہے۔ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے کہ جس کے شروع میں ہوں، جس کے درمیان میں امام مہدی ہیں اور جس کے آخر کے اندر مسیح یعنی عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اسی حوالے سے کہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ایک فرد اس امت کے بن کر تشریف لائیں گے، اور احادیث طیبہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ان میں سے بعض میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ راہ حق میں جہاد کرتا رہے گا اور قیامت تک غالب رہے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کے امیر یعنی امام مہدی کہیں گے کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ فرمائیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ کرامت بخشی ہے کہ ان میں سے بعض یعنی کوئی ایک دوسرے کا امام ہوگا۔ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کی فضیلت کو بیان کریں گے کہ ان میں سے بعض کے امام ہوں گے، کوئی دوسرا ان کا امام نہیں بنے گا۔ حالانکہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً مسلمانوں کے بھی پیشوا ہیں، ان کے بھی امام ہیں، لیکن امام مہدی کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس امت کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو آگے بڑھائیں گے اور ان کے پیچھے نماز کو ادا کریں گے۔ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت کے اندر تشریف لائیں گے، اور اس وقت اس امت کے اندر با اعتبار مال کے اور با اعتبار اولاد کے بہت زیادہ فراوانی ہوگی، بہت زیادہ برکتیں اس امت کو عطا کی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات میں سے یہ ہے کہ قیامت کے دن بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے گا، اور طرح طرح کی فضیلتیں، طرح طرح کی کرامتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی عطا کی جائیں گی کہ لوگ بار بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ لیتے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ایک فضیلت عطا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جنت کے اندر سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہ جو مختلف روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ آگے جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے جا رہی ہوگی، یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں اپنے آگے سنی۔ اس طرح کی جو مختلف روایتیں ہیں، اس کا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں جانا یہ ایک مرتبہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ بار بار جنت میں تشریف لے کر جائیں گے۔ تقریباً 4 سے 5 مرتبہ کا تذکرہ تو مختلف احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بار بار جانا ہوگا، اس میں پہلی مرتبہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی طرف تشریف لے کے جائیں گے تو اس وقت آپ ہی سب سے آگے جائیں گے، کوئی بھی آپ سے پہلے جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ہاں، پھر جب دوسری، تیسری، چوتھی اور اس کے بعد جب آپ جنت کے اندر جائیں گے کہ اپنے امتیوں کو جنت کے اندر پہنچائیں گے، ان کے مقامات جنت کے اندر بلند کروائیں گے، تو اس وقت مختلف روایتوں کے مطابق کبھی کوئی آگے جا رہا ہوگا، کبھی کوئی آگے جا رہا ہوگا،
وہ بعد کا معاملہ ہے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام علیہم السلام میں بھی یقیناً سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو یہ فضیلت دی جائے گی کہ آپ کی امت سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگی۔ لہذا ایک حدیث پاک کے اندر ہے، ارشاد فرمایا ان الجنت حرام علی الانبیاء علیہم السلام حتی ادخلها وعلی الامم حتی یدخلها امتی، یعنی جنت میں داخل ہونا تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں۔ حرام سے مراد یہ کہ وہ اس کے اندر اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ میں اس جنت کے اندر داخل نہ ہو جاؤں۔ میں داخل ہوں گا، اس کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اس میں داخل ہوں گے، اور فرمایا کہ ہر امت کے اوپر جنت کے اندر داخل ہونا اس وقت تک حرام رہے گا جب تک کہ میری امت جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ یعنی امت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اس امت کے فضائل میں سے یہ بیان کیا گیا کہ نحن الاولون والآخرون، کہ ہم پہلے بھی ہیں اور ہم آخر بھی ہیں۔ آخر اس اعتبار سے کہ ہمیں سب سے آخر کے اندر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، سب سے آخری امت ہمیں بنایا گیا ہے، اور پہلے اس اعتبار سے کہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے اس امت کو اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے اس امت کا ہوگا، اور سب سے پہلے اس امت کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یعنی اس امت کو کم سے کم آزمائش کا آخرت کے اندر سامنا کرنا پڑے گا بنسبت دوسری امتوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت، یہ برکت، یہ شرف و منزلت عطا کی گئی ہے کہ جب تک یہ جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے دیگر امتیں جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گی۔ اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ایک فضیلت اس طرح ظاہر ہوگی کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا اور انبیاء کرام علیہم السلام سے سوال فرمائے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے، وہ یہ پوچھے گا کہ کیا تم نے تبلیغ کر دی؟ تو انبیاء کرام علیہم السلام عرض کریں گے کہ جی ہم نے تیرے احکام کو پہنچا دیا۔ تو اب ان کی امت سے سوال ہوگا تو وہ انکار کریں گے، وہ جھٹلا دیں گے اس وقت بھی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو کہ نہیں، انہوں نے ہمیں تبلیغ نہیں کی، ہمیں احکام نہیں پہنچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے، اسے سب چیزوں کا علم ہے، لیکن حجت پوری کرنے کے لیے وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا کہ تمہارے گواہ کون ہیں؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام کہیں گے کہ ہماری گواہی امت محمدیہ یہ دے گی، لہذا ہماری امت کو لایا جائے گا اور وہ آ کے یہ عرض کریں گے کہ یقیناً انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو تبلیغ کر دی۔ اس پر جو پچھلی امتیں ہوں گی وہ عرض کریں گی کہ یہ لوگ تو ہمارے بعد آئے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام نے تبلیغ کی یا نہیں کی، ہمیں احکام پہنچائے یا نہیں پہنچائے۔ اس پر اس امت سے سوال ہوگا تو وہ یہ عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمیں اس چیز کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ کے گواہی دیں گے تو ان کی گواہی کو جھٹلانے کا کسی کے بس میں نہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کو جھٹلا سکیں، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کا علم اس وقت سب کے سامنے ظاہر ہو چکا ہوگا۔ تو قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام کی گواہی کے ذریعے اس امت کی شرف و منزلت کو بیان کیا جائے گا، مخلوق کے سامنے ظاہر کیا جائے گا۔ اس طرح کے اور فضائل احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے، اور پچھلی کتابوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے اس بات کو واضح فرمایا تھا۔ ان کی کتابوں کے اندر بھی اس امت کے فضائل و کمالات کو ذکر کیا گیا تھا۔ جب اس امت کی برکتیں، اس امت کی فضیلتیں انبیاء کرام علیہ السلام نے دیکھیں تو سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ امت میرے حوالے کر دے، یعنی ایسی فضیلت والی امت، ایسی برکت والی امت کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی کرامتیں ان کو عطا فرمائے گا۔ تو اس بنیاد پر حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ امت میرے حوالے کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ تو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، یہ میں تجھے کیسے عطا کر دوں؟ یعنی یہ تو حضور علیہ السلام کو عطا کر دی گئی ہے، لہذا آپ کو یہ امت نہیں دی جا سکتی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پھر مجھے اس امت میں سے بنا دے، مجھے اس امت میں سے بنا دے، یعنی فرد ہونے کی تمنا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اور امام تقی الدین سبکی، امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو اپنے رسالے کے اندر واضح کیا ہے کہ تمام کی تمام انبیاء کرام علیہم السلام یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، یعنی جو بھی نبی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر شامل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یعنی اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب اللہ نے تمام نبیوں سے اس بات کا پختہ وعدہ لیا کہ میں نے تم کو کتاب و حکمت عطا کی، پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک عظیم رسول آئے جو تمہارے پاس موجود ہے، اس کی تصدیق کرتا ہو تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، اور ان کو حضور علیہ السلام پر واضح طور پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے اور آپ کی امت میں واضح طور پر شامل ہونے کا موقع یہ معراج کے وقت ملا، جب تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے اندر جمع ہوئے اور حضور علیہ السلام کے پیچھے مقتدی بن کے نماز ادا کی۔ تو اس سے ان کا اس طرح مقتدی بن کے نماز ادا کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم تمام کے مقتدا، پیشوا اور امام ہیں، اور ہم تمام کے تمام ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی امت میں ہونے کی تمنا کی ہے۔ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ یہ تمام کے تمام فضائل اور کمالات یقیناً ہمارا اس کے اندر کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اس میں بنیادی وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صدقے میں یہ فضائل و کمالات عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اس امت کا بہتر ہونا یہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں، یہ لوگ نیکی کی دعوت دیں، برائیوں سے روکیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جس طرح کے انسان ہم ہیں اسی طرح کے انسان یہ پچھلی امتوں کے اندر، دیگر امتوں کے اندر ہوا کرتے تھے۔ تو با اعتبار جسم کے، با اعتبار کام کاج کے ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ پچھلے لوگوں کے اندر جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے قوت و طاقت یہ زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو ہماری امت کو جو فضیلت دی گئی وہ اسی بنیاد پر دی گئی کہ ان کی جو عبادت ہے، ان کی جو نیکی ہے، ان کے جو کام ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کو فضیلت دی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ان کاموں کو ہم نہیں بجا لائیں گے تو جو فضیلت عطا کی گئی ہے، جو برکتیں عطا کی گئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ہمیں حصہ نہ دیا جائے، نعوذ باللہ اس سے کہیں محروم نہ کر دیا جائے۔ لہذا ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات پر عمل کرنا چاہیے، بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید میں جو اس امت کی فضیلت کی بنیادی وجہ بیان کی وہ یہ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان لے کر آتے ہو۔ تو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا اس کو ہم اپنا شعار بنا لیں، اور اس کا بہترین ذریعہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ اس ماحول سے اگر ہم وابستہ ہو جائیں تو الحمدللہ یہ تحریک کی بنیاد ہی اسی پر ہے کہ ہم نے نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ فضائل حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس ہستی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت ہمیں عطا فرمائی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت ہمارے دلوں میں مزید بڑھائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔